ایک عارف کی اولاد کے ساتھ کچھ دیر کے ساتھ تھا میں بھی. بہت بڑا نام ہے ہمارے ہاں، اللہ اکبر، حضرت آیت اللہ محمد حسین بروجردی. اب سے کوئی 50 سال پہلے کے جو ہمارے مکتب کے بزرگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کی تقلید ہوتی تھی. حضرت آیت اللہ خوئی، حضرت آیت اللہ خمینی سے پہلے ان کی تقلید ہوتی تھی. آیت اللہ بروجردی صاحب کرامت مجتہد، ان کے شاگرد حضور، ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، یعنی میں واسطے سے نہیں سن رہا. ان کے شاگرد آیت اللہ عراقی ان کے شاگرد تھے، اور وہ خود بھی عارف تھے، وہ بھی ولی خدا تھے. حضرت آیت اللہ عراقی انتقال ہو گیا ان کا. نہج البلاغہ کے حافظ تھے، قرآن کے حافظ تھے، اور جو ہمارے سنی بھائیوں کے شیخ الحدیث کہا جاتا ہے، اس معنی میں ہمارے ہاں ان کو 5000 حدیثیں یاد تھیں ائمہ کی. حضرت آیت اللہ عراقی مجھ سے کہنے لگے کہ سندھ سے، پنجاب سے، پاکستان سے جب زائرین ایران آتے تھے تو آیت اللہ بروجردی سے، ہم ان کے شاگرد تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، آیت اللہ بروجردی سے جب ان کے شاگرد ملتے تھے، شاگرد کہتے ہیں کہ جب زائرین ملتے تھے تو یہ پاکستان اور ہندوستان والوں کا مزاج ہے کہ یہ سید سے جھک کر ملتے ہیں، گھٹنے کو ہاتھ لگاتے ہیں، جی احترام کرتے ہیں. تو سید بھی آیت اللہ بروجردی جیسا سید، ایک صاحب کرامت مجتہد، ایک عالم. تو کہنے لگے اس خطے کے ہندوستان والے لوگ جب جھک کر ہاتھ لگاتے تھے پیر کو تو ان کے ہاتھ میں چھوٹی سی چھڑی ہوتی تھی، وہ مارتے تھے، کہتے میرے پیروں کو ہاتھ نہیں لگاؤ. انہیں پسند نہیں تھا کوئی ان کے پیروں کو ہاتھ لگائے. کہنے لگے جب ہمارے استاد کا انتقال ہوا تو کیونکہ مجھے انہوں نے وصیت کی تھی کہ فلاں فلاں مجھے غسل دے گا، فلاں فلاں مجھے قبر میں اتارے گا، تو میں قبر میں اتارنے کی وصیت کا بھی حصہ تھا. تو میں نے ان کے بچوں سے کو دہرایا اور پھر ہم نے غسل دیا. جب قبر میں نے انہیں اتارا تو تلقین مجھے انہیں یاد تھی آیت اللہ عراقی کو. کہتے ہیں میں تلقین سنا رہا تھا مرحوم کو، اپنے استاد کو شانے پکڑ کے تلقین سنا رہا، اسماء فہم اسماء فہم. تو مجھے ایک آواز آنے لگی جو میرے ساتھ ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے. تو میں یہ سمجھا کہ یہ باہر جو کھڑے ہوئے ہیں میرے ساتھ آئے ہیں، جو جنازے کی تشییع میں آئے ہیں، ان میں سے کوئی ساتھ پڑھ رہا ہے. جب میں نے غور سے دیکھا تو خود استاد بروجردی میرے ساتھ پڑھ رہے تھے. جی یہ آیت اللہ عراقی سے میں نے خود سنا ہے، کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہ نقل نہیں ہو رہا ہے، میں خود الحمدللہ اس کا ان سے سنا ہے میں نے، جنہوں نے سنا تھا. پھر کہنے لگے جب ہم نے تلقین سنا دی اور ان کی قبر بند کرنے لگے، تختے لگانے لگے، تو میرے ذہن میں خیال آیا ساری زندگی انہوں نے پیروں کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، آج میں ان کے پیروں کا بوسہ دوں گا. کہنے لگے میں مڑا ان کے پیروں کی طرف بوسہ دینے کے لیے تو انہوں نے پیر سمیٹنا شروع کر دیا. اس درجے کا عالم. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد.